بعد میں دعوت دوں گا محمد عارف صاحب کو کہ وہ آئیں آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں۔ محمد عارف صاحب، پرنسپل، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار دا ویژولی امپیئرڈ چلڈرن، پشاور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہال میں موجود تمام تقریب کے شرکائے تقریب کے جتنی بھی ہمارے اسٹاف ممبران ہیں، ٹیچرز ہیں، بالخصوص اس ایونٹ کے جو ہماری بہت ہی محترم چیف گیسٹ محمد نعیم صاحب، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، اسپیشل ایجوکیشن اینڈ وومن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ، ان کو ہم دل کی گہرائیوں سے سر آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الماجد قریشی صاحب، صدر طرز فاؤنڈیشن پشاور، قاری سعد نور صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ خیبر پختونخوا، محترمہ نادیہ شاہ صاحبہ، پرنسپل گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار دی ویژولی امپیئرڈ چلڈرن، نور قریش صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ، ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کے ریسپیکٹڈ ٹیچرز، جے آئی بی گرلز کے ریسپیکٹڈ ٹیچرز، ہمارے بوائز اسٹوڈنٹس، گرلز اسٹوڈنٹ، سب کو میں ویلکم بھی کہتا ہوں، اور ان کو انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سر، جس طرح کہ اویس نے بھی کہا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ دن پوری دنیا میں بشمول پاکستان اس مقصد سے منایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی چاہے وہ پالیسی میکرز ہے یا ہمارے انسٹیٹیوشنز ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لیول پہ ہو یا ہمارے جو گورنمنٹ لیول پہ ہو، ان میں ایک اویئرنیس کریشن پیدا کرنی ہے۔ ہماری جتنی بھی پی ڈبلیو ڈیز ہے، ان کی رائٹس، ان کی پروٹیکشن، اور ان کے جو امپلائمنٹ ریلیٹڈ جتنی بھی ان کے مسئلے مسائل ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں نارملی یہ دن 3 دسمبر کو منایا جاتا ہے، لیکن یہ پورا ہفتہ ہماری جتنی بھی اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مناتے ہیں کہ ایک آواز جو ہے وہ جو ہمارے با اختیار لوگ ہیں، جن کے پاس وہ پالیسی بنانے میں یا ان کے پاس ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کچھ کرنے کی استطاعت ہے، تو ان کو یہ آواز یہ ہے کہ بلند کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں نارملی یہ سیگمنٹ ہمارے جو نارمل آبادی ہے ان کے مناسبت سے ان کی تناسب تھوڑی سی کم ہے، تو نارملی ہماری جتنی بھی پالیسیاں بنتی ہے، ہماری جتنی بھی قانون بنتے ہیں، اس میں اکثر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے طبقات جو ہے وہ محروم رہتے ہیں، جس میں ہمارے ایکسیسیبلٹیز کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہو، ہمارے اسکولوں کے اپ گریڈیشن یا اور بھی بہت سے حالات ہیں۔ تو جو باہر ہمارے جو ایڈلٹ پی ڈبلیو ڈیز ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ مختلف آرگنائزیشن ہے وہ آلریڈی اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری لیول پہ جو اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن لیول پہ یا سر آپ کے لیول پہ، ہم انشاءاللہ آپ سے سر ہماری یہ ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ ہمارے اسپیشل ایجوکیشن بشمول ہماری ہو یا ہمارے جو جے آئی بی گرلز کی ہو یا اس طرح اور بھی ہے، اس میں جتنی بھی سر مسئلے مسائل ہو ان کا سر آپ کا جب تک انشاءاللہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں ہے تو یہ ہے کہ ان کی آپ جتنی بھی کوشش کریں کہ اپنے لیول پہ ان کے مسئلے مسائل جو ہے وہ اگر حل کی جائے، تو یہ ہے کہ آپ کا یہ ہے کہ یہ اپنی دعاؤں میں یہ ہمارے جو خصوصی طبقہ ہے یہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے۔ سر، ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں جس طرح سر آپ سے انفارملی بہت سے باتیں بھی ہو گئی، ہمارے کچھ مسئلے مسائل ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن 2 آرگنائزیشن یہاں پہ ہمارے اس ہال میں بیٹھے ہیں۔ ایک ہے پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ، جس کی نمائندگی قاری سعد نور صاحب تقریباً کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے جو یہاں پہ قومی سطح پہ پروونشل لیول پہ، بلکہ گلوبلی ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک نیٹ ورک ہے، اور پوری قومی لیول پہ، صوبائی لیول پہ یہ ہمارے جو بصارت سے محروم افراد ہیں ان کے حقوق کے لیے ان کا ایک بہترین رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سر ہم یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے محکمے کی طرف سے بعض ایسے ادارے ہیں
جو بہترین رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ فیل یہ احساس میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا کہ ایسے اداروں کو ہم ان کو تھوڑا سا توجہ دے دیں. فار ایگزامپل ہمارے اسکول میں سر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. پاکستان ایسوسیشن آف دی بلائنڈ تقریباً 2-3 سال سے ہمارے اسٹاف کے لیے تقریباً 3 ہفتے کے ٹریننگ کرا چکے ہیں، جس میں نہ صرف ہمارے پشاور کے بلکہ پوری خیبر پختونخوا کے وہ اور یہ ہے کہ اس میں ان کو مختلف آرگنائزیشنز ڈونر جو ہے، جس میں سب سے جو نمایاں ہے وہ طرز فاؤنڈیشن ہے سر، جس کی لیڈرشپ جو ہے عبدالماجد قریشی صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں. دوسری سر ایک آرگنائزیشن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈونرز پہ. تو طرز فاؤنڈیشن پشاور، اس کے بارے میں عبدالماجد قریشی صاحب بھی آپ کو سر بتائیں گے کہ ان کا ہماری ڈپارٹمنٹ بھی بہت سے احسانات ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ فرسٹ ٹائم جب پناہ گاہ اسٹیبلش ہوا تھا سر، تو اس میں چونکہ اس کے لیے رولز ریگولیشن نہیں تھی اور پرائم منسٹر جو ہے وہ آئے تھے ان کے لیے اناگوریشن، تو اس کے لیے جو فوڈ کا جو فرسٹ جو رسپانسبلٹی تھی وہ ہمارے طرز فاؤنڈیشن نے لی تھی. اور اس پہ یہ ہے کہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کافی اس پہ ان کے اس کے علاوہ ہمارے ڈرگ سینٹر میں ووکیشنل میں ہمیں کافی کیا. ہمارے انسٹیٹیوٹ کو طرز فاؤنڈیشن، جس طرح کے ہمارے اس ایونٹ کے جتنی بھی خوراک وغیرہ کے وہ ہے، وہ سارے ہمارے طرز فاؤنڈیشن نے. ہمارے پاس سر ٹیچر کی ڈیفیشنسی تھی، تقریباً 14 سٹاف تھے، اس میں ہمارے پاس 6 سٹاف کی ڈیفیشنسی ہے. تو اس میں ہم نے سر تقریباً 3-4 ٹیچر ایسی ویژولی امپیئرڈ بچیاں جو کہ ماسٹر کر چکے ہیں اور وہ بے روزگار تھے. تو طرز فاؤنڈیشن کی ہم اس پہ بھی مشکور ہے کہ انہوں نے ان کو 15-20 ہزار پر منتھ تنخواہ وہ ان کو دیتے تھے، اور وہ یہاں پہ آ کے ہماری وہ ڈیفیشنسی، تو الحمدللہ وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. تو ڈپارٹمنٹ لیول پر سر اس قسم کے جو آرگنائزیشن ہے، جو کہ یہ واحد ایسا ادارہ ہے کہ وہ کوئی انٹرنیشنل ڈونر یا ہمارے جس طرح PCRDP سیکشن یا PCW سیکشن این جی اوز جب ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو وہ فنڈ کے لیے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ سیلف فل بیسس پہ ان کی اپنی ایک بہترین نیٹ ورک ہے. تو اس قسم کے جو آرگنائزیشن ہے سر، ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. سر چند مسائل سر انفارمل ڈسکشن میں، ہمارے پاس سٹاف کی ڈیفیشنسی ہے. 14 سٹاف میں سے سر 6 ہمارے پاز سٹاف ویکنٹ ہے. تو اس کا ایک شارٹ کٹ طریقہ سر ہم نے یہ کیا کہ اگر پالیسی نہیں ہے تو PCRDP سے ہم نے ایک کیس سر فارورڈ کیا تھا کہ ہمیں کم از کم 5، اگر 5 نہیں ہے تو 3 ٹیچر بھی، اگر یہ ہے کہ ٹیمپریری بیسس سے PCRDP سے ہمیں ان کی سیلری جو ہے، ان کے پاس ماشاءاللہ فنڈز کافی زیادہ ہے. تو یہ ہے کہ ہماری جو بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں ہمیں ہرڈل نہیں فیس کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ سر ہمارے نیولی بریڈ پرنٹنگ پریس سر آپ نے وزٹ کی ہے، یہ پوری خیبر پختونخوا کے لیے یہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ 2020 میں یہ بریڈ پرنٹنگ پریس بڑی مشکلوں سے ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کی ہے. لیکن اب سر اس میں یہ ہے کہ سٹاف کی ڈیفیشنسی ہے، اس میں بھی اگر آلریڈی ریوائز PCور سر وہ بن چکے ہیں پلاننگ سیکشن میں، وہ ہے اس پہ سیکٹری صاحب خود وزٹ پہ آئے تھے، اس نے کمٹمنٹ بھی کیا انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گے. تو اس میں بھی سر یہ جس طرح ٹیچرز کا میں نے کہا، اس کے علاوہ اگر بعض پوسٹیں جو ہے فار ایگزامپل بریل کمپوزر یا پروف ریڈر، بک بائنڈر سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر اس کا سر آپ ٹیمپریریلی جو ایک جس طرح سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سویپر کے پوسٹ پہ وہاں پہ ڈپیوٹ ہے، اگر ان کو 2-3 مہینے کے لیے سر ڈیٹینمنٹ بیسس پہ، تو ہمارے جتنی بھی بکس ہم نے سر وہ کی ہے تو اس کی جو بانڈنگ کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ سر کمپلیٹ ہو جائے. سر ایک اہم ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نارملی پہلے ہماری بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے پاس ہوا کرتے تھے، اب یہ پروونشل کے پاس چلی گئی ہے. تو ہم بچوں کے لیے سال میں 1-2 دفعہ ہم یونیفارم، شوز اور اپنے اسکول کے لیے بہت سے چیزیں جو ہے وہ لیتے ہیں. اس دفعہ سر ہم نے وہ کیپرا رول کے مطابق اس کی وہ کیا کمیٹی سر ڈائریکٹریٹ نے آپ کے آنے سے پہلے وہ کیا تھا. تو سر تقریباً اس میں بھی 2-2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں، اور سردی یہ ہے کہ تقریباً بالکل پیک پہ ہے. تو ہم اپنے بچوں کے لیے یہ ہے کہ سویٹرز، جیکٹس، شوز وغیرہ یہ سارے چیزیں اور بھی بہت سی اشیاء ہے سر. اگر آپ کی سر اس میں ہمیں مہربانی اور یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن مل جائے، جو کیس آلریڈی وہاں پہ پینڈنگ ہے سر، اگر وہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے تو وی ول بی ہائیلی گریٹفل سر. اسی طرح ہماری گرلز سیکشن میں سر جس طرح سر آپ سے انفارملی ہم نے کی ہے، ان کی ایک اپ گریڈیشن
ایجوکیشن کا اور ان کے بھی تھوڑے مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ نادیہ شاہ صاحبہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. تو میں آخر میں آپ سب کا سراب کا ماجد قریشی صاحب کا ان کے شیڈول بھی کافی بزی ہوتے ہیں اور قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں عزت دی ہے, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ سر.